جو مجھے کربلا میں میرے بیٹے حسین کی فوج کا علم بردار دے سکے؟ کون ہو جو زہیر ابن قین جیسی شخصیت کا علم بردار بن سکے؟ کون ہے جو عابس ابن شبیب شاکری کے لیے بھی علم بردار بن سکے؟ کون؟ یہ سارے 72 معرفت کے قرآن ہیں، یہ سارے 72 کیا شرف و کیا مقام ہے، کون ہے جو ان کا علم بردار قرار پا سکے؟ اللہ نے یہ 72 جنہیں حسین نے چنا، ان 72 کے علم بردار کے لیے فاطمہ زہرا کا انتخاب ہے۔ عقیل گئے، اور جب گئے جناب قبیلہ بنی کلاب کے سردار حزام کے پاس اور بیٹھے گفتگو شروع ہوئی تو جناب حزام اٹھ کر کھڑے ہو گئے، میں اتنا خوش نصیب کہ داماد مصطفیٰ میرا داماد بن سکے، مجھے قبول ہے۔ فرمایا نا، امیر المومنین نے یہ شرط عائد کی ہے کہ صرف باپ کی رضا کافی نہیں ہے، خود بیٹی سے بھی پوچھا جائے، اگر اس کی مرضی شامل ہو تب وقت ہوگا۔ انہوں نے اپنی زوجہ کو بھیجا اپنی بیٹی کے پاس، ان کا نام بھی فاطمہ تھا، کہا امیر المومنین کی طرف سے خواستگاری کا پیغام آیا ہے، آپ کی طرف سے کیا جواب ہے؟ تو کیا جواب دیا جناب ام البنین نے، جناب فاطمہ نے؟ کہا اور تو کچھ نہیں جانتی، بس اتنا جانتی ہوں، رات جب میں سو رہی تھی تو میں نے عالم خواب میں ایک انتہائی نورانی چہرے والی بیوی کو دیکھا جو آگے بڑھی اور اپنے تعارف میں کہا میں تمہارے نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا ہوں، پھر میری پیشانی کا بوسہ لیا اور پھر فرمایا کہ اے ام البنین مبارک ہو کہ قریب تم میرے بیٹے عباس کی ماں بننے والی۔ یہ عباس کون ہے؟ کوئی یہ نہ سمجھے کہ عباس کسی فرقے کی میراث ہے، کسی گروہ کی میراث ہے، کسی مسلک کی میراث ہے، کسی مذہب کی میراث ہے۔ مذہب و ملت سے بالا تر وجود مبارک ابو الفضل عباس ایک اہل سنت خاتون ہے۔ انہوں نے جناب عباس کی شخصیت پر کتاب لکھی ہے، یہاں تک کہ علامہ تقی جعفری نے اپنی عظیم شورا آفاق کتاب حسین ابن علی شہید فرہنگ پیشرو بشریت میں یہ جملہ لکھا ہے، کہا کہ 8,500 سالہ انسانی تاریخ میں اب تک آج تک ان کا انسان 21 تہذیبیں گزار چکا ہے، 21 تمدن گزار چکا ہے، 21 ثقافتیں، 21 کلچر یہ انسان گزار چکا ہے، اور ہر انسانی تہذیب میں کچھ قدریں پائی جاتی ہیں، کچھ ویلیوز ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ایک قدر اگر ایک تہذیب میں اہمیت کی حامل ہو تو دوسری انسانی تہذیب اس قدر کو وہی اہمیت دے، لیکن ایک قدر اور ایک ویلیو وہ ہے جسے ہر عصر میں 8,500 سالہ انسانی تاریخ میں ہر تہذیب نے سب سے زیادہ اہمیت دی ہے، اور اس قدر کا نام ہے وفا، اس قدر کا نام ہے وفا، اور اس تاریخ میں وفا کی معراج کا نام ہے ابو الفضل عباس۔ کہ عباس کسی فرقے کی میراث نہیں، عباس کسی گروہ کی میراث نہیں، وجود مبارک ابو الفضل عباس سرمایہ بشریت ہے کہ قیامت تک آنے والا انسان فخر کر سکتا ہے کہ میں اس زمین پر زندگی گزار رہا ہوں جس زمین پر کبھی عباس کے قدم پڑ چکے ہیں۔ یہ عباس جن سے متعلق ایک ہندو شاعر کہتا ہے، کہا ہے جہاں میں اس قدر مخمور غم عباس کا اور نقش سجدہ بن گیا ہے، ہر قدم عباس کا، اور بدعتیں کہہ کر مسلمان جب الگ ہو جائیں گے ہندو ہو کر ہم اٹھائیں گے علم عباس کا۔ اور وہ دن جس دن ولادت ہوئی آقا دنیا میں آئے، یعنی 4 شعبان کو بولے متقیہ نے ہاتھوں پہ اٹھایا، آئے کام میں آزان کہی، بائیں کام میں اقامت کہی، دعائیں پڑھی، ثانیہ زارہ آگے بڑھی، کہا بابا کچھ لمحوں کے لیے بھیا عباس میرے ہاتھوں پہ رکھیں، ہاتھوں پہ اٹھایا، پھر کان میں کچھ کہا، دوبارہ سے جناب عباس کو بابا کی گود میں رکھا۔ علی پوچھتے بیٹی زینب آپ اپنے بھائی عباس کے کان میں کیا کہہ رہی تھی؟ جواب دیا اپنی ماں فاطمہ زہرا کی وصیت پر عمل کر رہی تھی۔ ماں فاطمہ زہرا نے بستر شہادت پر مجھے وصیت کی تھی، اے بیٹی زینب جب تمہارا بھائی عباس دنیا میں آ جائے اسے گود میں اٹھا کر میرا سلام کہنا ماں فاطمہ زہرا تمہیں بہت یاد کیا کرتی تھی، جناب فاطمہ زہرا تمہاری ماں تمہیں سلام کہتی تھی۔ اور پھر مسلسل یہ دن گزر رہے ہیں جہاں تک کہ میں نے پڑھا ہے اور متقیان کی اولاد ایک دوسرے کو اپنے گھر کھانے میں بلاتی تھی، اور جب جب جناب عباس کھانے میں بلاتے تھے میزبان ہوتے تھے، اس کے باوجود دروازے پر کمال ادب کے ساتھ کھڑے رہتے تھے، یہاں تک کہ امام حسن یا امام حسین خود آواز دے کے بلاتے تھے، اپنا گھر ہے خود میزبان ہے، میزبان کو کھانا پہلے شروع کرنا چاہیے، مہمان کو بعد
شروع کرنا چاہیے، لیکن